إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم علماء کرام اور باشندگان بجئی، یقیناً یہ لمحہ اور یہ وقت ہم تمام لوگوں کے لیے باعث مسرت ہے اور باعث شادمانی ہے کہ اہل علم کا، علماء کرام کا ایک کارواں اور قافلہ آپ کی اس مشہور بستی میں جمع ہے، جس میں فضیلت الدکتور محمد ارشد المدنی حفظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ نور الاسلام المدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ محمد ہاشم بشیر المدنی حفظہ اللہ شریف ہیں۔ کافی دنوں سے ہم تمام لوگوں کی خواہش تھی، بالخصوص ہماری اس بستی کا نام ایک عرصے سے میں سنتا رہا، لیکن آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج وہ حسین لمحہ ہمیں عطا کیا، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ بھی موجود ہیں کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سنایا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے، بہترین امت قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بہت ساری امتیں گزری ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی امت ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت رہی ہو، یا کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے ملقب فرمایا، اور اس کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بتلائیں اور جو فرائض اس امت پہ ڈالے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امت خیر امت اس لیے ہے کہ تأمرون بالمعروف، اس امت کے افراد معروف کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مسلمان جہاں بھی رہے گا وہ حق کی آواز کو بلند کرتا رہے گا، سچ کی آواز کو بلند کرتا رہے گا۔ ایک مسلمان جہاں بھی رہے گا توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے گا۔ ایک مسلمان جہاں رہے
سنت کے چراغ کو جلاتا رہے گا، ایک مسلمان جہاں رہے گا شرک کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتا رہے گا، ایک مسلمان جہاں رہے گا بدعات کے خلاف اپنی صدا کو عام کرتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برپا کیا ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ معروف کی دعوت اس امت کے لوگ دیتے رہیں گے اور معروف کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکتے رہیں گے۔ جہاں بھی ایک مسلمان برائی کو دیکھے گا، بے حیائی کو دیکھے گا، گمراہی کو دیکھے گا، ضلالت کو دیکھے گا اور خاص طور سے شرک کو دیکھے گا، بدعت کو دیکھے گا، وہ کبھی گوارا کر سکتا نہیں۔ معروف کے کاموں میں سب سے بڑا کام اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ اس بات کو عام کرنا ہے کہ اس ہوئے زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوگی اور کسی کو پوجا جائے گا تو اللہ کو پوجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کے لیے اس دنیا کے تمام لوگوں کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ دنیا کے لوگوں سن لو، ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے وہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے مسلمانوں، آپ جہاں بھی رہتے ہو، جس بستی میں بھی رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، چاہے آپ ویرانوں میں رہو، صحراؤں میں رہو، پہاڑوں میں رہو، آبادیوں میں رہو، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس زمین پر اگر عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اگر والدین ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی ناقدری نہ کی جائے، ان کو ذلیل نہ کیا جائے، ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کو گالی گلوچ نہ دیا جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں آج کے اس درس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس زندگی میں ہمیں توحید کو داخل کرنا ہے۔ جس چیز کا وعدہ ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہوا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد رکھیے
قریب بنانے والا، ہماری صداؤں کو سننے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہماری ہماری بگڑی بنا دے، یا کہ چاہ کر ہمیں ذرہ برابر فائدہ یا کہ ذرہ برابر نقصان پہنچا دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ بھی کیا کہ سن لو کہ ساری کائنات اور اس کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن اسی کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے مگر اسی کے مد جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، توحید پر قائم و دائم ہو جائے، یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ جئیں گے تو توحید پر اور مریں گے تو توحید پر، یہی نعرہ اور یہی ترانہ اور یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی باتوں کا سلسلہ ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر اور تمام مسلمانوں کی زندگی کے اندر توحید کو برپا کر دے، سنت کا چراغ جلا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور خرافات سے، واہیات سے اور بدعات سے، اس کی تمام شکلوں اور صورتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔